پہلے جتنے بھی نبی گزرے ان کو اتنی تکلیف دی گئی، اتنی تکلیف دی گئی کہ ان کے لوہے کے کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچ لیا گیا اور آریوں سے ان کو چیر دیا گیا، یہاں تک کہ وہ نبی اور اس کے ماننے والے مومن مجبوراً یہ کہنے پر مجبور ہو گئے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے الا ان نصر اللہ قریب۔ ذرا نظر دوڑا کر دیکھیے مسلمانوں کی حالات پر، اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کی موجودہ حالات پر ذرا غور کیجیے۔ آج چاروں طرف خوف و دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے۔ آج جانیں عزت، زمین و جائیداد، مال و دولت آج اور اپنی پہچان آج خطرے میں ہے۔ آج قانون کے نام پر ناانصافی کی چکی میں کمزوروں کو پیسا جا رہا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیے یہ ڈرامہ کوئی نیا ڈرامہ نہیں ہے، یہ تماشا کوئی نیا تماشا نہیں ہے، اور یہ تاریخ میں پہلی بار نہیں ہو رہا ہے۔ کیا آپ بھول گئے کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے محبوب پیغمبر اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں کے ساتھ کیا گزری؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھ کر کے انہیں توحید سے پھیرنے کی ناپاک کوشش نہیں کی گئی؟ کیا صحابہ کرام کو اس تپتی ہوئی زمین پر، ریت پر اس کو لٹایا نہیں گیا؟ کیا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ پر گرم انگارے رکھ کر کے ان کی چربی سے دشمنی کا آگ بجھایا نہیں گیا؟ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان انبیاء کرام کا نقشہ کھینچا ہے جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں، جو ان کو اتنی تکلیف دی گئی ہے، اتنی تکلیف دی گئی ہے، ان کو اتنا ستایا گیا ہے کہ آریوں سے ان کو چیر دیا گیا ہے، لوہے کے کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچ لیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ میرے بھائیوں پہلے جتنے بھی نبی گزرے ان کو اتنی تکلیف دی گئی، اتنی تکلیف دی گئی کہ ان کے لوہے کے کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچ لیا گیا اور آریوں سے ان کو چیر دیا گیا، یہاں تک کہ وہ نبی اور اس کے ماننے والے مومن مجبوراً یہ کہنے پر مجبور ہو گئے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے الا ان نصر اللہ قریب، اللہ رب العالمین کی مدد بہت ہی قریب ہے۔ میرے بھائیوں بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں چادر کا تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تکلیف سے پریشان ہو گئے، جب صبر کا پیالہ ابل اٹھا اور جب صبر کا دامن اب سے چھوٹا جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے شکایت کرتے ہیں اے اللہ کے نبی اور تکلیف برداشت نہیں ہو پا رہی ہے، اے اللہ کے نبی اب صبر کا دامن چھوٹا جا رہا ہے، اے اللہ کے نبی الا تستنصروا لنا، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ الا تدعوا اللہ لنا، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے حق میں دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے غیرت کے سرخ لال ہو جاتے ہیں، غصے سے لال ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان الرجل فی من قبلکم، کان الرجل فی من قبلکم، جب تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا کہ ان میں سے ایک آدمی کو پکڑا جاتا تھا، یحفر له فی الارض، اور زمین میں اس کے لیے گڈھا کھود دیا جاتا تھا، فیجعل فیہ،
اور اس میں اس کو دھکیل دیا جاتا تھا، اس میں ڈال دیا جاتا تھا۔ فَيُجَاءُ بِالْمِنشَارِ، اور پھر آرا منگوایا جاتا تھا، اور آرا منگوا کر کے اس کے سر کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا، اور سر کے اوپر رکھ کر کے اس کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا۔ وَمَا يَسُدُّ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، یہ دردناک عذاب بھی ان کو ان کے دین سے پھیر نہیں سکتا تھا۔ وَيُمْشَدُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، اور لوہے کے کنگھیوں سے ان کے گوشت اور ہڈیوں کے بیچ سے، ان کے گوشت اور ہڈیوں کے درمیان سے ان کے گوشت کو نوچ لیا جاتا تھا، ان کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا تھا۔ جیسے کنگھیوں سے بال سے، کنگھی کے ذریعے سے بال سے جوں کو نکال دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے لوہے کے کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت کو الگ کر دیا جاتا تھا۔ وَمَا يَسُدُّ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، لیکن یہ دردناک عذاب بھی، یہ بھیانک عذاب بھی ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکتا تھا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے یہ کوئی نیا ڈرامہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے۔ آج جتنی بھی تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، ہر حال میں ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رہنا ہے۔